السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کا یہ درس کا یہ سلسلہ جو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے، اور گزشتہ دروس میں ہم نے دوسری مجلس تک یعنی ہشت بہشت کتاب میں سے جو پہلی کتاب ہے انیس الارواح، جس میں حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات جمع ہیں، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کتاب انیس الارواح سے ابتدائی دو مجالس ہم نے پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر دی ہیں، اور اب مجلس سوم آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ مجلس سوم سخن در خرابی شہر ہا افتاد بود، بر لفظ مبارک راند کے در آخر زمان شہر ہا از شومت گناہان بندگان خراب شوند۔ تیسری مجلس جس میں شہروں کی خرابیوں کا ذکر فرمایا گیا، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں شہروں کی خرابی اور ان کی تباہی کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں شہر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے۔ شنید ام از زبان خواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کے وقتی مسافر بودم بجانب سمرقند از زبان بزرگ شنیدم داد روایت کرد از امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کہ چن ای آیت فرود آمد وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں سمرقند کی جانب عازم سفر تھا، یعنی خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمرقند کی طرف آپ سفر میں تھے، اور اس سفر میں آپ نے ایک بزرگ سے سنا، ایک روایت سنی جو کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود تھی۔ مولا کائنات کے ارشاد پاک آپ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یعنی پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس کو قیامت سے پہلے ہم مصیبت اور عذاب اور ہلاکت نازل نہ کریں، اور وہ شہر ویران نہ ہو، اور یہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو
یعنی هیچ شهری نیست پیش از آن که قیامت آید مگر که عذاب و بلای و در آن شهر فرود آید و آن شهر را زود ویران گرداند. یعنی کوئی شہر قرب قیامت میں ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم یعنی ہلاکت میں نہ ڈالیں گے، مصیبت اور عذاب نہ ڈالیں گے، اور یہاں تک کہ وہ شہر ویران ہو جائے گا. آنگا فرمود کے در آخر زمان چوں مصیبت ہا بسیار شود، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آخر زمانے میں مصیبتیں بڑھ جائیں گی تو شہروں میں ہلاکتیں مختلف قسم کے ذریعے سے ظاہر ہوں گی. آپ فرماتے ہیں کہ مکہ را حبشیان ویران کنن، مکے کو حبشی لوگ ویران کریں گے. وہ مدینہ از قحط ویران شود، اور مدینہ قحط کی وجہ سے اس قسم کی کیفیت کا شکار ہوگا. وہ از کرسنگی ہمیں مبیرند، اور تمام لوگ بھوک کی شدت کا شکار ہوں گے. وہ بصرہ و عراق از شومت میقاران خراب گردد، بصرہ اور عراق میں کثرت سے شراب نوشی اور ان جیسی عادتوں کی وجہ سے خرابی لازم آئے گی. وہ بلاہا منزل گردد، اور مختلف قسم کی بلائیں وہاں پر نازل ہوں گی. وہ ہمدان از شومت زنان خراب گرد، اور ہمدان شہر عورتوں کی گناہوں کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے خراب ہوگا. وہ شام از ظلم بادشاہان خراب شود، اور ملک شام ظالم بادشاہوں کی وجہ سے خرابی کا شکار ہوگا. وہ ملخ از آسمان بیارد، اور بتایا گیا کہ وہاں پر ٹڈیوں کی ٹڈیوں کو بھیجا جائے گا. وہ روم از بسیاری لواتت خراب گردد، اور ملک روم لواتت جیسے گناہ کی وجہ سے خرابی کا شکار ہوگا. وہ از آسمان بلائے در آید کہ جملہ خلق خفتہ باشند چون سگ و خوب گردند، کہ بتایا گیا کہ ملک روم میں لواتت جیسی برائی کی وجہ سے، اس برائی کے شکار وہاں کے لوگ شکار ہونے کی وجہ سے وہ ملک خراب ہوگا، اور آسمان سے بلائیں نازل ہوں گی، یہاں تک کہ تمام مخلوق سو جائے گی ایسی نیند جیسے کہ کتے اور بد جانور وغیرہ سوتے ہیں. اس طرح ان کی فطرتیں ہو جائیں گی. وہ خراسان تا بلخ از شومت مخنث گری، وہ اصحاب تجارت کے خائن باشند ویران گردد، اور ملک خراسان بلخ تک یہ مخنث گری یعنی نامردوں کی گناہوں کی وجہ سے، یعنی لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے اور ان سے گناہ کا شکار ہوں گے ان خرابیوں کی وجہ سے، اور اصحاب تجارت خیانت کرنے لگیں گے، جس کی وجہ سے یہ ملک خراسان بلخ تک کا علاقہ انہی برائیوں کی وجہ سے ویران کر دیا جائے گا. وہ مسلمانان ہمیں مردار خوار گردند، اور تمام مسلمان یعنی مسلمان تو ہوں گے لیکن مردار کھانے والے ہو جائیں گے. وہ بعد ازا فرمود کے شنید ہم. اس کے بعد فرمایا گیا کیا زبان خواجہ مودود چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کے خوارزم و چند شہر دیگر حوالی آن از شومت فرامی رہا دمی کے بسیار خورند خراب شوند و یک دیگر را بکشند و ہلاک گردند. کہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ مودود چشتی قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا گیا کہ ملک خوارزم اور اس کے اطراف کے جو شہر ہوں گے وہاں کثرت سے لوگوں کا خون بہایا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ملک خراب ہوں گے. وہ یک دیگر بکشند و ہلاک گردند، اور لوگ ایک دوسرے کو پکڑیں گے اور وہاں پر ایک دوسرے کی قتل و غارت گری میں ملوث ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ شہر خراب ہوں گے. اما سیستان از بادہائے سخت و تپہائے و تاریکیہا و زلزلہا کہ کوسہارا پارا پارا کنت خراب شود. اور ملک سیستان جو ہے وہ سخت قسم کی ہوائیں اور تپش کی وجہ سے سخت تاریکی اور زلزلوں کی وہاں کثرت ہوگی، یہاں تک کہ سخت قسم کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ان کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اس طرح سے وہ ملک خراب اور برباد ہوں گے. وہ اہل آن شہر نیس گردن. آنگا فرمود کے خرابی مصر و دمشق از سبب آمود کے در آخر زمان زنان را بکشن و براو کنند و بگویند کہ این فاطمہ است خاک در دہن ہائے ایشان. کہ بتاتے ہیں کہ مصر اور دمشق وغیرہ میں
یہ خرابی اس وجہ سے ہوگی کہ وہاں عورتوں کا قتل کیا جائے گا، اور ان کو یعنی ای فاطمہ اس کہ یہ تو فاطمہ ہے، یعنی فاطمہ نام سے ان کو ملقب کرتے ہوئے ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہاں پر حضرت ان کے لیے دعائے بد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درد ہنہائے ایشاں، خاک درد ہنہائے ایشاں، کہ ان کے منہ میں خاک پڑے، یعنی وہ محض خواتین کو، مسلمان خواتین کو اس لیے قتل کیا جائے گا کہ وہ ان کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کرتے ہوئے، ملقب کرتے ہوئے ان کو قتل کیا جائے گا۔ اس پر حضرت جو ہے ان کے لیے دعائے بد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے منہ میں خاک پڑے، یعنی وہ ہلاک ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں۔ پس ایشان را در زمین فرد برند و اما ویرانی سنت از جہت ویرانی سندھ از جہت ہند باشد و ویرانی ہند از سبب آن باشد کہ چون فسادہا و زناہا و لیواتہا و شراب و بیخ و بوزا خوردن بسیار کنند۔ اور فرماتے ہیں کہ ملک ہند میں یہ خرابیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہوں گی کہ یہاں فسادات ہوں گے اور کثرت سے زناکاری ہوگی، لواطت کے جیسے برے عمل کو اختیار کیا جائے گا، اور شراب اور اس کے علاوہ دیگر برائیوں کو اختیار کیا جائے گا، اور شراب و کباب کو محفلوں کو سجایا جائے گا۔ یہ یہاں پر یہ خرابیاں کثرت سے جب ہونے لگیں گی تو پھر ملک ہند پر بھی جو ہے خرابیاں لازم آئیں گی، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت اپنے یہاں رہنے والوں پر اپنے قہر کو نازل فرمائے گا۔ حق تعالی بعد را فرماند ہے تا ہمیں را ہلاک کند، کہ اللہ رب العزت جب اتنی ساری خرابیاں بڑھیں گی تو ہوا کو حکم دیا جائے گا کہ ایک تیز رفتار ہوا بھیجی جائے گی جس کے ذریعے ان کو اور ان کے کیوں کی سزا دی جائے گی، ہلاک کر دیا جائے گا۔ آنگا فرمود کے چوں ہمیں شہر ہاں بمثل این خراب شوت، فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے تمام شہر خراب ہوں گے تب پھر محمد بن عبداللہ بیرون آیت، کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام ہے محمد بن عبداللہ، آپ تشریف لائیں گے، وَآز شرق تا غرب عدل کند، اور آپ یعنی امام مہدی علیہ السلام تمام ملکوں میں عدل قائم فرمائیں گے، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور آپ کے ذریعے تمام شہروں میں جو خرابیاں پھیل چکی تھیں ان خرابیوں کا بھی ازالہ ہوگا، اصلاح بھی ہوگی، یعنی جو بھی خرابیاں جتنے ملکوں میں بتائے گئے ان ملکوں میں وہ خرابیاں بڑھیں گی، اور اس کی وجہ سے وہ وہاں کے لوگ قہر الہی کا، عذاب الہی کا شکار ہوں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی تو نہ صرف آپ عدل فرمائیں گے بلکہ تمام ممالک میں ان خرابیوں کا ازالہ و اصلاح بھی فرمائیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آسمان فرود آیت و بدان وقت دین مسلمانی بغایت عزیز گردد، فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں سے نیچے اتریں گے اور مسلمان یعنی مسلمانی اور مذہب اسلام کی ہی تبلیغ فرمائیں گے۔ آنگا فرمود کے درویشی گفت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ در امت من زمانے پیدا آیت کہ علماء بسیار شوند و بر علم کار نکنند، کہ ایک بزرگ سے، ایک درویش سے سنا گیا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ در امت من، میری امت میں زمانے پیدا آیت کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ علماء بسیار شوند، کہ علماء تو بہت کثرت سے ہوں گے، وبر علم کار نکنند، لیکن وہ اپنے علم پر عمل نہ کرتے ہوں گے، اپنے علم پر عمل نہ کرتے ہوں گے، یا پھر اس کے ایک معنی یہ بھی بتائے گئے کہ یا وہ ان کی کہیں بھی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں بے دنیا مغرور گردن، اور سب کے سب دنیا کی اور علائش دنیا میں مصروف ہوں گے، اسی میں غرور کا شکار ہوں گے۔ حق را ازمیان برگیرن، ہمیں در عمل ریا کنند، اور حق کو درمیان سے ہٹا دیں گے، یعنی حق کے لیے کام نہیں کریں گے بلکہ ہر عمل میں ریا پائی جائے گی۔ وہ در ظلم و تعدی و منایہا مبتلا باشند، اور ظلم اور اپنی دکھاوے وغیرہ میں وہ مبتلا ہوں گے۔ پس بترسید و بلائے خدای را ساختے باشند کہ از آسمان نازل خواہد شد، کہ پھر جو ہے اللہ آسمانوں سے اللہ رب العزت بلاؤں کو نازل فرما دے گا۔
آنگا فرمود کے در آخر زمان درویشان بسیار شوند، اسی طرح آخر زمانے میں درویشوں کی بھی بڑی کثرت ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اما ہیچ یکی از ایشان بر سنت پیران خود نہ روند، لباس درویشاں پوشند اما درکار درویشاں نباشند۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی از ایشا، ایک بھی بر سنت پیران خود، اپنے بزرگوں کے طریقے پر نہ روند، نہیں چلنے والا ہوگا۔ درویشوں کی تو کثرت ہوگی، لباس خواجگی، لباس بزرگی پہننے والوں کی تو کثرت ہوگی، لیکن بزرگوں کے طریقے کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ایک بھی اپنے بزرگوں کے طریقے پر باقی نہیں ہوگا۔ لباس درویشاں پوشن، بزرگوں کا لباس ضرور پہنیں گے، اما درکار درویشاں نباشند، لیکن بزرگوں کے جیسے کام اور ان کے اطوار، ان کے طریقے کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ وہ گلیم بھی پوشن، خرقہ تو پہنیں گے، اما حق آن بجانیا رندے وہ کلاہ بسر نہند، اما از راہ حق بن ندارند۔ وہ لباس تو پہنیں گے، خلعت تو پہنیں گے، اور سر پر کلاه بھی پہنیں گے، لیکن راہ حق سے وہ باخبر نہیں ہوں گے، یعنی حق کے تک پہنچنے والے راستوں سے بے خبر ہوں گے۔ پس اے درویش حقیقت بدان کے قیامت نزدیک رسید۔ اے درویش حقیقت، اے حقیقت کے متلاشی درویشو، تم اس وقت سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ وہ آن شہر خراب شوت بعد ازاں فرمود کے وقتی من در شہری رسیدم، اور جب ایسا ہو تو پھر وہ شہر، یعنی جب کسی مقام پر ایسے خرابی دیکھے، یعنی علماء ہوں لیکن وہ خود بھی علم پر عمل نہ کرتے ہوں، ایسے درویش ہوں جو درویشوں کا لباس تو پہنتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لباس کو تو اختیار کرتے ہیں، خلعت بھی پہنتے ہیں، لباس ٹوپی بھی کلاه بھی پہنتے ہیں، لیکن وہ بزرگوں کے طریقے پر نہیں چلتے، تو فرماتے ہیں کہ حق کے متلاشی درویشوں سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہو چکی ہے اور وہ شہر خراب ہو چکا ہے۔ بعد ازاں فرمود، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وقتی من در شہری رسیدم، کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شہر میں پہنچا، آن از حد عظیم و بزرگ بود، وہ شہر تو پہلے بہت ہی بڑا اور بہت ہی بارونق شہر تھا، اما خراب شدہ بود، لیکن اب وہ خراب ہو چکا تھا۔ تو آن کے نفری چند از مسلمانان در آن شہر بودن، یہاں تک کہ بس چند لوگ مسلمان، چند لوگ ہی وہاں پر رہ گئے تھے۔ چون دعاگوئی در آن شہر رسید، جب یہ دعاگو یعنی میں اس شہر میں پہنچا، تو از مسلمانان سبب خرابی آن شہر پرسید، تو وہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی شہر کی خرابی کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا۔ ایشان گفتند اے عزیز، این شہر بس عظیم بود، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے بزرگ، یہ شہر تو بہت ہی عظیم تھا، اما در این شہر طائفہ سیاہ پوشان بسیار بودن و عمل نداشتن، کہ اس شہر میں حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اس شہر میں پہنچا تو میں نے ان وہاں کے مسلمانوں سے دریافت کیا کہ سبب خرابی اور شہر پرسید، کہ ان کے شہر کی خرابی کے بارے میں پوچھا، تو گفتن انہوں نے بتایا کہ اے عزیز، اے ہمارے عزیز، یہ شہر تو بہت عظیم شہر تھا، اما در این شہر طائفے سیاہ پوشان بسیار بودن، یہاں پر کالا لباس پہننے والے بہت سارے لوگ تھے، یعنی کوئی مخصوص درویشوں کی جماعت سے ان کا تعلق بتانا مقصود ہے۔ وہ عمل نہ داشتن، اور لیکن وہ کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ از شومت عیشا بادی و سائقہ خاص تمام خلق رہا گردانی، وہ فرماتے ہیں وہاں کے جو چند مسلمان رہ گئے تو شہر کے، حضرت کے دریافت کرنے پر کہتے ہیں کہ وہ لوگ لباس تو مخصوص پہنتے تھے مگر عمل شایع نشان نہیں ہوتا تھا، اور انہی کی نحوست کی وجہ سے پانی، ہوا اور بجلی وغیرہ وہاں پر گری، اور اس طرح سے تمام مخلوق کو ہلاک کر دیا گیا۔ خراب شدن این شہر اسبب این بود، اسی وجہ سے تمام شہر خراب ہو گیا ہے۔ آنگا فرمود اے درویش چون در شہر ہا بے بینت کہ میخواران بسیار شود و مطربان از حد و اندازے بگزرند، فرماتے ہیں کہ اے درویش ہو، جب تم یہ ایسا کوئی شہر دیکھو کہ جس میں کثرت سے شراب خوری ہو رہی ہو، ترب بازی ہو رہی ہو، اور وزنان با مردان کجا نشینن و شرب قورند، اور عورتیں مردوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب خوری کر رہی ہوں، بازرگانان خیانت پذیر شوند، اور تجارت پیشہ افراد علانیہ خیانت کر رہے ہوں، وہ علماء خوار گردن،
اور جس شہر میں علماء کو بے عزت کیا جا رہا ہو، ان کی عزتوں کا، ان کی مقام اور مرتبے کا لحاظ نہ رکھا جا رہا ہو، وہ درویشان کا عزت نہ باشد، اور جس شہر میں درویشوں کی جو حقیقی طور پر درویش ہیں، علماء کی جہاں قدر نہیں ہو رہی، ایسے علماء جو باعمل علماء جن کی عزت نہ ہو رہی ہو، اور ایسا شہر جہاں پر واقعی صوفی باصفا ان کی جو ہے عزت نہ کی جا رہی ہو، وہ ظلم آشکار شود حقیقت بدانید کہ وہاں شہر خراب گردید، اور وہاں پر ظلم علانیہ کیا جا رہا ہو، تو اس حقیقت کو جان لو کہ وہ شہر خراب ہو چکا ہے، وہ قیامت نزدیک رسید، اور وہاں قیامت قریب آ چکی ہے۔ ہمیں کے خواجہ این فوائد تمام کر کہ جب کہ حضرت خواجہ نے یہ تمام ملفوظات کو ختم فرمایا، وہ مشغول شود اور وہ عبادت ذکر و اذکار میں مشغول ہوئے، دعا گوئے بازگشت، کہ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے پھر رخصت ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایک مجلس ہم نے پڑھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں۔ اس مجلس میں جو چند اہم باتیں بیان ہوئی ہیں، چونکہ ہم اپنے مخصوص وقت میں ہی اپنے اس درس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اس کے تمام تر باتوں پر گفتگو کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں گے۔ یہاں درس کے اختتام پر دو باتیں بطور خاص ہم نشاندہی کرتے چلیں کہ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بزرگوں سے یہ بات روایت نقل کرتے ہیں، مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کرتے ہوئے کہ جب یہ آیت وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کے ذریعے ہی بتا دیا گیا کہ قرب قیامت تمام شہر برائیوں کا شکار بھی ہوں گے، اور پھر ان کو ان کی برائیوں کے مطابق قہر الہی سے گزارا بھی جائے گا، اور پھر اس کا ازالہ امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اس کا ازالہ بھی ہوگا اور عدل و انصاف بھی قائم ہوگا۔ اور پھر اب یہ جو حالات اور جن برائیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، آپ دیکھیں مولا تعالیٰ نے کس درجے اپنے بزرگوں کو اپنے فضل سے علم سے سرفراز فرمایا ہے کہ جیسے جیسے ملکوں کی نشاندہی کے ساتھ وہاں کی برائیوں کا تک ذکر فرما دیا گیا ہے، اور پھر ان سے بچنا، یعنی یہ ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے سے ہمیں اطلاع ہو چکی ہے تو ہم وہاں پر وہ عذاب یا وہ برائی نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ وہ تو مقدر کے مطابق ضرور ہوگی، لیکن ہمارے لیے ہمارے بزرگوں نے جب فرما دیا ہے تو یہ ان بزرگوں کے ماننے والوں پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے، جس شہر میں بھی رہیں وہاں کی ان برائیوں سے، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تاکہ عذاب تو وہاں کے لوگوں کے اعتبار سے، برائیوں کے اعتبار سے عذاب آئے، لیکن ہم بزرگوں کے طریقے پر چلنے والے بزرگوں کے نام لیوا ان برائیوں اور خرابیوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اور دوسری بات واضح طور پر یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں جتنی کچھ ملک کے ناموں کے ساتھ وہاں کی برائیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ عذاب کا تو شکار ہوں گے، لیکن یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مقدر میں لکھا تھا، وہ شہر میں وہ برائی ہونا اور پھر وہاں پر وہ عذاب آنا، یہ تو اللہ نے تقدیر میں ہماری لکھ دیا تھا، مقدر میں لکھ دیا تھا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو بزرگوں نے بڑی لطیف بات اس متعلق حوالے سے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے شر اور خیر دونوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اختیار یہ بندہ اپنے ہی اختیار سے ان چیزوں کو چنتا ہے، اور اس کو عذاب اسی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ شر اور خیر دونوں رب نے پیدا فرمائے، اور دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا یہ بندے کے اختیار میں دیا گیا ہے۔ اب بندہ جب شر کو اختیار کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ عذاب کا شکار کیا جائے گا، ایسے ہی جب کہ وہ خیر کو اگر انتخاب کرتا ہے تو اللہ کے فضل اور رحمت سے جیسے سرفراز کیا جائے گا۔ کیا اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ یہ تو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، میں نے انجام دے دیا، اس پر مجھے جنت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم وہاں یہ نہیں کہتے، ہم وہاں پر تو جنت کے طلبگار بھی رہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم کے امیدوار بھی رہتے ہیں۔ تو پھر جب ہم کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو اگرچہ کہ وہ خیر بھی رب نے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن ہمیں اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمتوں سے سرفراز کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جس رب نے خیر کو پیدا کیا، ہم شر اور خیر کو پیدا کیا ہے، ہم نے رب کی پیدا کردہ خیر کا انتخاب، خیر کو اپنے لیے چنا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے ہی پیدا کردہ شر و خیر میں سے
اپنے لیے خیر کو چنتے ہیں تو خیر کو چننے کی وجہ سے ہم اللہ کے فضل اور رحمت کے حقدار اور امیدوار بنائے جاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں والی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو پھر ایسے ہی اسی کی پیدا کردہ شر و خیر میں سے اگر ہم نے اپنے لیے اگر شر کو اگر چنا ہو تو پھر شر کو چننے کی وجہ سے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یقیناً اللہ کے قہر کا شکار ہوں گے اور نارے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی خاطر ان باتوں کو بیان فرمایا ہے تاکہ ان سے واقف ہو کر ہم ہر معاملے میں خیر کو تلاش کریں اور خیر کے ذریعے خیر پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کے حقدار بنے، شر سے بچتے ہوئے اللہ کے قہر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین مولا جو کچھ عطا تو نے فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے عالم باعمل بننے کی ہم کو توفیق دے، عالم بے عمل کی نحوستوں سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ ایسے ہی باعمل درویش صوفی صافی درویشوں کی سنگتوں سے سرفراز فرما، اور ایسے جو لوگ محض دکھاوے کے لیے لباس اختیار کرتے ہوں مولا ان سے اور ان کی شامت اعمال سے مولا ہماری حفاظت فرما، اور حقیقی معنی میں جو تیرے محبوبان ہیں مولا ان تک، ان کی بارگاہوں تک اور ان کی قربتوں سے مولا سرفراز فرما، ان کی قربتوں کی برکتوں سے مالا مال فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔